رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی شب میں قرآن عظیم کے 22 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 22ویں پارے کے اخیر میں سورہ یاسین کی ابتدا ہوتی ہے اور ہم نے سورہ فاطر کے اختتام تک آج تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ کل سورہ یاسین سے تلاوت ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو کل مکمل یاسین مبارکہ سنانے کی کوشش کی جائے گی۔ آج ہم نے جو سورتیں تلاوت کی ہیں اس میں جو سورہ احزاب ہے اور اس کے بعد سورہ سبا اور سورہ فاطر، میں 21ویں پارے کے سلسلے میں بھی کل جیسے کہ آپ کو عرض کیا تھا کہ سورہ روم اور سورہ لقمان، سورہ سجدہ جو کل ہم نے تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک بہت پہلے ہی بشارت دے دی تھی۔ کس بات کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بتایا تھا کہ رومی مغلوب ہو جائیں گے۔ روم والے لوگ یہ جو عیسائی تھے، ایک وقت ان کا ایسا تھا کہ ان کی طاقت کے برابر کسی کی طاقت نہیں تھی، روم والوں کی۔ انہی کو رومی کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہ روم کنٹری موجود ہے، عیسائیوں کا یہ ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا اس وقت، اور ان کا دارالخلافہ یا سمجھ لیں جہاں سے پائے تخت وہ روم سے ہی چلتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینے تشریف لے گئے تو مدینے جب پہنچے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ چند ہی مسلمان ہیں اور وہ بھی اس میں اکثر مسلمان غریب ہیں جن کے مال و متاع ویسے ہی مکہ والوں نے لوٹ لیے تھے۔ مدینے میں جانے کے بعد ان کے پاس گھر بھی نہیں ہیں، بڑے تجارت کے اسباب بھی نہیں ہیں۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو اگر کسی بات کی خبر دے رہا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے بارے میں۔ مسلمان جب یہ بولنے لگ گئے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت روم یہ شکست کھا جائے گی اور یہ مغلوب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو مکہ والے ان کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کو دیکھو ان کی حیثیت کیا ہے، یہ چھوٹے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، اور بڑی طاقت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چھوٹے گاؤں کے رہنے والا آدمی بڑی بڑی طاقتوں کے ختم ہونے کی بات کہے تو دنیا اس کا مذاق اڑاتی ہے، یہ بظاہر دیکھا جائے تو۔ مکہ والے مشرکین صحابہ کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ رومیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ روم کی طاقت جانتے بھی ہو کہ کیا ہے؟ روم کے پاس لاکھوں کی فوج اور پورا ٹرینڈ لوگ ہوا کرتے ہیں، بہت کچھ ان کے پاس اسلحے اس زمانے کے، اور طاقت بھی، دولت بھی، سب کچھ ان کے پاس تھا رومیوں کے پاس۔ اور ادھر دیکھو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک کھجور پر پورا دن گزارا کر رہے ہیں، اسباب نہیں، کچھ نہیں۔ ان حالات میں جب وہ روم کے فتح کی بات کریں، روم کے مغلوب ہونے کی بات کریں تو دنیا کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا، دنیا تو مذاق ہی اڑائے گی۔ لیکن حالات نے دیکھا، چند سال گزرے، یہی مدینے کے وہ صحابہ جو پیوند لگے کپڑے پہنتے اور پیروں میں چپل تک نہ ہوتے، ان کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ملک روم تک پہنچا اور روم کے تخت کو بھی الٹ کر کے رکھ دیا۔ ہاں، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، اقبال نے کہا نا، نکل کر کے صحرا سے جس نے
الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اقبال نے کہا ہے۔ تو یہ وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں جن کو دیکھ کر کے مکہ والے مذاق اڑاتے تھے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، لیکن انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکر لیا اور روم جو ہے شکست کھا کر بکھر گیا، کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ان کے اندر آپس میں اختلافات بھر گئے۔ روم کی شکست ہوئی، اس کے بعد پھر ایران کی بھی شکست ہوئی، دو بڑی سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی، ایک روم اور ایک ایران۔ روم کو ہی قیصر کہتے ہیں، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے ہیں۔ قیصر اور کسریٰ اگر کہیں ٹوٹ کر کے گرے ہیں تو وہ محمد کے غلاموں کے قدموں میں گرے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے عزیزو، یہ وہی صحابہ تھے جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور پھر اقبال نے انہی کے لیے کہا تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کوئی روک نہیں پاتا تھا اس طوفان کو جو مدینے سے نکلا تھا، سارے خس و خاشاک بہا لے جائے، سارے ملک جو ہے ان کے زیر نگیں ہو جائیں۔ پھر اچانک یہ زمانہ آیا کہ وہ سیلاب رک سا گیا ہے، ہاں اس کو کسی نے بند باندھ دیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے فالج ہو گیا، ہاں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بہت تیز بریک لگا دیا۔ کون لگائے گا؟ خود ہی ہمارے اعمال ہیں، یا ہمارے شامت اعمال کی وجہ ہے کہ ہمارے ٹائر چلنے سے اب رک چکے ہیں، قدم آگے بڑھنے سے اب رک چکے ہیں، جام ہو چکے ہیں۔ بس اس کا علاج وہی ہے جو صحابہ کرام نے محسوس کیا تھا، اور اس کو علاج کے طور پر ہی اقبال نے بتایا تھا، تمہارا علاج جو ہے صرف اتنا ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ علاج بھی اسی میں ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بند ہے مومن کا بے زری سے نہیں، مال نہ ہونا یہ ہمارا زوال نہیں ہے، طاقت نہ ہونا، سیاست نہ ہونا، حکومت نہ ہونا یہ ہمارے زوال کا سبب نہیں، ہمارے زوال کا سبب وہ تم کو بھی معلوم ہے کیا ہے، سب کو معلوم ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، اقبال نے کہا ہے، اور چھپاتے کچھ اور ہو، بولتے کچھ اور ہو، کہتے ہو کہ ہمارے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، ہمارے پاس سیاست کی کمی ہے، طاقت کی کمی ہے، اسباب کی، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، یہ اسباب نہیں۔ اگر یہی سبب ہوتا کہ طاقت کی کمی، اسباب کی کمی، تو پھر ان صحابہ کے قدموں میں سارے ملک کیوں گرے پڑے جا رہے تھے جن کے پاس بظاہر کھجور بھی کھانے کو نہیں تھی، پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے، اور لڑنے کی تلواریں بھی نہیں تھی، پھر کیوں ٹوٹی جاتی تھی ان کے قدموں پہ دنیا؟ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ وہی سبب ہے جس کو تم بھی بھلا بیٹھے ہو اور ایک زمانہ بھلا بیٹھا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہی محبت جس کو اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی، یہیں جا کر کے خامی ہے۔ بہرحال رومی مغلوب ہو گئے، چند ہی سالوں کے بعد ملک روم ٹوٹ کر ختم ہو گیا، ان کی سلطنت جو ختم ہوئی تو پھر ویسی طاقت آج تک نہیں آ سکی، آج تک نہیں آ سکی۔ اور اسی طرح کسریٰ کی جو حکومت ختم ہوئی ایرانیوں کی، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک دوبارہ پھر کوئی کسریٰ نہیں آیا، نہ کوئی قیصر آیا نہ کوئی کسریٰ آیا۔ کیوں؟ جو ضرب لگی تھی وہ نبی پاک کے غلاموں کی ضرب لگی تھی، جو ان کے قدموں میں ٹوٹ کر گر پڑے، پھر دوبارہ وہ طاقتیں آئی نہیں، اور میں کہتا ہوں انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گی، قیامت تک نہیں آئے گی۔ میں آپ کو ایک خصوصیت بتاؤں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کی یہ اسپیشیلٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی سیف اللہ، اللہ کی تلوار ان کو کہا گیا، پتہ ہے آپ کو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 9 سال کے اندر 125 جنگیں لڑی، 125 جنگیں، اور جب وہ جنگ میں لڑنے کے لیے حاضر ہوتے، میرے عزیز و کڑیل جوان بھی تھے، ان کی تلوار، ایک تلوار 35 کلو کی،
اور ڈھال جس سے وہ اپنے آپ کو روکتے تھے وہ 40 کلو کا ہے، اور پھر اس کے بعد پھرتیلا پن اتنا کہ وہ تلوار ایسے گھومتی جیسے ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ جنگ موتا ایک جنگ ایسی ہے جس میں حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں، 9 تلواریں ایک کے بعد دیگرے ٹوٹتی گئی، پھر دوسری لی، وہ ٹوٹی پھر تیسری لیا۔ اب وہ کس انداز سے کس جذبے سے وہ میدان میں جمے رہتے ہوں گے۔ میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا خالد بن ولید کی سربراہی میں اور آپ کی سپہ سالاری میں جتنے علاقے فتح ہوئے ہیں، بہت علاقے ہیں، جارڈن ہے، ملک شام کے کئی علاقے ہیں، یمن کے کئی علاقے ہیں، یہ جتنے علاقے حضرت خالد بن ولید کی سرپرستی میں فتح ہوئے، یاد رکھیں توجہ کے ساتھ، اوروں نے بھی جنگیں کی ہیں، بادشاہوں نے بھی جنگ کی ہیں۔ ایک بادشاہ کسی ملک کے ساتھ لڑتا ہے، علاقہ فتح کر لیتا ہے، پھر کئی سال تک اس بادشاہ کی حکومت چلتی ہے، پھر کوئی دوسرا آیا، وہ علاقہ پھر کسی اور نے فتح کر لیا، ہوتا رہا ہے نا۔ ہندوستان پر ہی کئی مرتبہ کون کون حملے کیے، کس کی حکومت چلی، پھر وہ حکومتیں ختم ہوئی، پھر کوئی اور آیا، پھر کوئی اور آیا، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریکارڈ ہے کہ جو علاقے آپ کے زمانے میں فتح ہوئے، 1400 سال گزر گئے، آج تک وہ علاقہ پھر کسی اور کے پاس نہیں گیا، آج تک وہ علاقہ کوئی اور فتح نہیں کر سکا، آج بھی وہ دامن اسلام میں ہے، آج بھی وہاں پر چمے اسلام ہی لہرا رہا ہے۔ یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح ہے۔ بہرحال میں بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بظاہر اسباب کچھ نہیں تھے، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو اپنی طاقت کا لوہا منوا کر رہے ہیں۔ احزاب، سورہ احزاب کی ہم نے کل تلاوت کی ہے اور آج بھی کچھ حصہ اس کا، ایک جنگ ہوئی ہے جس کو احزاب کہتے ہیں، اور جنگ خندق نام سنا ہوگا، خندق کو ہی احزاب کہتے ہیں، جنگ خندق کا ہی نام جنگ احزاب بھی، غزوہ احزاب۔ یہ جنگ بڑی آزمائش کی تھی۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جنگوں کا ذکر کیوں؟ میرے عزیزو، اگر میں جنگوں کا ذکر نہ کروں تو میرے نبی کی سیرت ہی کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ کسی کو برا لگتا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، یہ میرے دامن اسلام میں جو تاریخ ہے وہ بتا کر کے رہوں گا۔ ظاہر سی بات ہے کسی اور کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف کا سبب میں نہیں ہوں، اس کا کوڑ دماغ ہے۔ ہر ایک کی تاریخ میں کچھ نہ کچھ جنگیں ہوئی ہیں، بہت سارے لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کے آزادی کے وقت کیا جنگیں نہیں ہوئی؟ اگر انگلینڈ والے، برٹش لوگ بولنے لگ جائیں کہ نہیں آزادی کے قصے مت سناؤ، ہمیں برا لگتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم تو انگریزوں کو مار بھگائے نا، انگریزوں کے خلاف جنگ ہوئی ہے۔ اب انگریز اگر یہ کہنے لگ جائے کہ نہیں آزادی کے قصے مت سناؤ، ہمیں برا لگتا ہے، تو ان کے برا لگنے سے میں اپنے ملک کی آزادی کے قصے سنانا نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا اپنا حق ہے۔ دین اسلام کے ابتدا میں جن ظالموں نے اسلام کے خلاف کوششیں کی اور ان کی ہرزہ سرائیوں کو اور ان کی دشمنیوں کو کیسے زیر کیا میرے نبی کے غلاموں نے، یہ سنانا میرا حق ہے اور ہر مسلمان کا حق ہے، کیونکہ جو بھی سازشیں ہوتی رہی ہیں ان کو سنانا یہ بچوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم جنگجو بنا رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی عظیم روشن تاریخ ان کے سینوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ اور حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں، یہ سمجھانا ہر باپ کی ذمہ داری ہے۔ احزاب، یہ جنگ بھی جو ہوئی ہے، خندق، مشرکین کے ساتھ لڑائی ہوئی، دشمنوں کے ساتھ۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ والوں کو چھیڑ چھیڑ کر کے لڑنے کے لیے جاتے تھے، یا مکہ والے لڑنے کی تیاریاں کیا کرتے تھے؟ الزام ہے نا آج بہت سارے لوگ کہ یہ جنگیں کرتے تھے۔ اس کی میں ایک وجہ بتاتا ہوں آپ کو، آپ اگر سینس رکھتے ہیں، تھوڑی بہت عقل رکھتے ہیں تو خود سمجھ لیں گے۔ اگر ہبلی، اللہ نہ کرے، ہبلی شہر ہے اور بیلگام شہر ہے، 2 بڑے شہر ہیں، دونوں شہر کے کچھ لوگوں کے درمیان لڑائی ہو گئی یا کچھ معاملات ہو گئے، ہبلی کے آس پاس میں اگر لڑائی ہوئی ہے تو آپ کیا کہیں گے اس چیز کو؟ عقل والے سمجھتے ہیں بیلگام والے لڑنے آئے تھے یا ہبلی والے گئے تھے؟
وہ لوگ 100 کلومیٹر دور سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں، اسی لیے قریب میں لڑائی ہوئی. اور اگر اس شہر کے قریب میں لڑائی ہوتی تو آپ پر الزام ہوتا کہ آپ گئے تھے لڑنے کے لیے. بات صحیح ہے. اب جتنی بھی جنگیں آپ دیکھیں گے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، یہ سب مدینے کے آس پاس ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نہیں جاتے تھے، مکہ والے لڑنے کے لیے آتے تھے. کیڑے کم تھوڑی نہ تھے، مار کھاتے تھے، مرتے تھے، پھر آتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کو چھیڑنا ان کی عادت تھی. جنگ خندق بھی جو ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی؟ مکہ میں نہیں ہوئی، مدینے کے آس پاس. مدینے سے صرف 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ مکہ والے پوری تیاری کر کے 12,000 لوگوں کو جمع کر کے لائے تھے. اتنا بڑا لشکر کہ جنگ احد کے بعد یہ تیسری جنگ تھی. ان کا حوصلہ تھوڑا بڑھ گیا تھا، مدینے والوں کو ماریں گے. اور مدینے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ، اس وقت بھی فاقے کا عالم تھا، ابھی پورے اسٹیبلش نہیں ہے. اور یہ جو جنگ لڑی گئی ہے وہ ایک الگ ٹیکنیک سے لڑی گئی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ فارس کے رہنے والے تھے. وہاں جو جنگیں لڑی جاتی تھی، 2 جماعتوں کے بیچ میں ایک گڑھا کھود دیا جاتا تھا، خندق. عرب والوں کو یہ طریقہ معلوم نہیں تھا. حضرت سلمان فارسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورتاً عرض کیا کہ مشرکین مکہ اگر آئیں گے تو ایسا ہے کہ مدینے میں داخل ہونے کا ایک ہی بڑا راستہ ہے جس سے پوری فوج جا سکتی ہے، باقی سب چھوٹے چھوٹے راستے. اس بڑے راستے کے باہر ہم لوگ ایک بڑی خندق کھود دیتے ہیں تاکہ وہ آئیں تو مدینے شہر کے اندر نہ آئیں، کیونکہ شہر میں اگر لڑائی ہوگی تو گھر ٹوٹیں گے، بستیاں اجڑیں گی، دکان برباد ہوں گے، بہت کچھ ہو جائے گا. اس لیے ان کو شہر کے باہر ہی گھیر دیتے ہیں. حضور نے ان کا مشورہ پسند کیا اور خندق کھودی گئی. تقریباً 1 مہینے تک کھودی گئی تھی، اور وہ کافی بڑی خندق. عرب کا تیز دوڑنے والا اچھی نسل کا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر اس خندق کو پار نہیں کر سکتا تھا، اتنی چوڑی تھی وہ خندق. اس خندق کو کھودنے میں خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی اٹھائی ہے. اور یہ وہ دور تھا جب صحابہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نہیں بلکہ دوسرے صحابہ اکرام سے یہ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت اپنا جبہ اٹھا کر دکھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ پتھر کیوں باندھتے تھے اس وقت؟ کہ مضبوط ایک کپڑے سے پتھر باندھ دیے جاتے تھے تاکہ بھوک پریشان نہ کرے. پیٹ اگر خالی چھوڑ دیا جائے تو بار بار بھوک لگتی ہے، اور اس پیٹ کو ٹائٹ باندھ دیا جائے تو بھوک کم لگتی ہے. یہ عربوں کا طریقہ تھا، پیٹ پر پٹا باندھ لیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت پتھر باندھے رہتے تھے کہ بھوک پریشان نہ کرے. اور خندق جو کھودی گئی ہے انہی فاقہ کشی کے عالم میں کھودی گئی ہے. پھر اس کے بعد مشرکین جب آئے تو وہ دیکھ کر کے حیرت میں رہ گئے، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم کو شہر میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، یا مطلب یہ چیز نہیں تھی ان کے لیے. خندق کے اس طرف کھڑے ہو گئے. جنگ شروع نہیں ہوئی. اس میں 3 بڑی جماعتیں تھیں، قبیلہ بنو غطفان اور قریش، اور پھر ایک نجد کا ایک قبیلہ تھا. بڑے بڑے 3 قبیلے اس میں آئے تھے جنگ کرنے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، آزمائش میں آپ کو بتاؤں کیسی تھی. مدینے والے اس وقت جتنے تھے سب کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا تھا، جو یہودی ہیں عیسائی ہیں سب کے ساتھ، کہ حملہ مدینے پر ہو رہا ہے، لہٰذا ہم ساتھ مل کر کے لڑیں گے، شہر کی حفاظت ضروری ہے. یہودی جو تھے اس میں بنو نذیر ایک قبیلہ ہے اور بنو قریظہ، یہ 2 قبیلے تھے. بنو نذیر کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، مکہ والوں کے خلاف ہم سب مل کے لڑیں گے، کیونکہ نقصان ہوگا تو تمہارا بھی ہوگا ہمارا بھی ہوگا مدینے پر. تو سب کا اس بات پر ایگریمنٹ تھا. لیکن آپ کو میں بتاؤں، جب لڑائی کے لیے آئے تو طے یہی پایا تھا کہ وہ مدینے کے جتنے یہودی اور عیسائی ہیں وہ بھی حضور کے ساتھ کھڑے رہیں گے. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آئے نہیں میدان میں، چند اپنے لوگوں کو بھیجا اور اپنے سارے قلعے میں یہودی بیٹھ کر میٹنگ کرنے لگے اور حضور پاک کی ساری تیاریوں کی خبریں مکہ کے کافروں کو دینے لگے. مشرکین یہ دھوکے باز تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خبریں مکہ والوں کو پہنچانے لگے.
انہوں نے دھوکہ دیا، خدا کیا، غش کیا، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ اب جو حضور کے ساتھ تھے اس میں کچھ منافقین بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ موسم کی سختیاں دیکھنے لگے، ایسی ہوائیں تیز چلی کہ لوگوں کا کھڑا ہونا مشکل تھا وہاں۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ فرماتا ہے یہ وہ جگہ تھی جب مومنوں کو آزمایا گیا اور انہیں بہت اچھی طرح سے ہلا دیا گیا تھا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور اس دن منافق یہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ ارے ہمارے گھر میں عورتیں خالی ہو گئی ہیں، چھت اڑ گئی ہیں، اور ہم کو جانا ہے مدینے میں، یہ کہہ کر کے حضور کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جو جماعت میں یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان نظر آتے تھے، حضور کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، ان کا سب مسلمانوں کے ساتھ چلتا تھا، لیکن جب حالات سخت ہو گئے بھاگ گئے۔ وہ ایک ہی لاٹھی سے بھاگنے والے لوگ سب مدینہ میں بھاگ کر کے چلے گئے، اور میدان میں کون بچے؟ وہی صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے حاضر رہا کرتے تھے۔ وہ عاشقین کی جماعت کھڑی رہ گئی، اس میں چند لوگ تھے۔ اب مجھے بتائیے، منافقین چھوڑ کر مدینے گئے، یہودی دھوکہ دے کر کے میٹنگ کر رہے ہیں مدینے میں بیٹھ کر، اور سامنے 12,000 کا لشکر ہے مشرکین کا، اور خندق ہے، اور صحابہ کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک رات ایسی بھی آئی، ایک رات کہ وہ مشرکین وہاں بڑے بڑے جانور ذبح کر کے بھون رہے تھے، گوشت کھا رہے تھے، روٹیاں پک رہی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے ادھر کے کھانے کی خوشبو ادھر بھی آتی ہوگی، اور ادھر صحابہ کا حال یہ تھا کہ 10 صحابہ میں 4 کھجوریں گھوما کرتی تھی، 10 صحابہ میں۔ رات کے وقت صحابہ کھڑے رہ جاتے اور ان کے کھانے پینے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کھانے کی خوشبوؤں نے پریشان کر رکھا، اور ادھر کے کھانے کی۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، حضور اگر خیمے میں آرام کر رہے ہوں، گھر کے اندر ہوں، ایک بھی کوئی صحابی ادھر سے ادھر گیا ہو 2 روٹیاں مانگنے کے لیے یا 1 بوٹی مانگنے کے لیے کہ میاں ہمیں بھی تھوڑا سا کھانا پانی دے دو، لنگر بٹتا ہے تو کیسے بھیڑ لگ جاتی ہے، ایک صحابی بھی گیا ہو، تاریخ میں ڈھونڈ کر کے نکالو، ایک صحابی سے بھی آپ نہیں دکھا سکو گے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو 500 1000 کی نوٹ دکھائے تو پارٹی بدل لیں۔ ہاں، صبح کچھ اور جھنڈا، دوپہر میں کچھ اور جھنڈا، شام میں کوئی اور جھنڈا، سب کے 1000 ہیں۔ گلے میں پٹا بھی الگ الگ ہے، صبح نیلا پٹا تھا، دوپہر میں پیلا پٹا، اور رات میں لال پٹا۔ یہ سارے دوپٹے والے ہیں، ان کا کوئی اپنا موقف نہیں ہوتا، صرف اور صرف دولت کے ہوس میں ادھر سے ادھر بدلنے والے۔ میرے عزیزو، صحابہ کرام کا حال یہ تھا، شدت کی بھوک تھی لیکن کھانے نے ان کے قدموں کو نہیں ڈگمگایا۔ حضور پاک نے جب پوچھا تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اس میدان میں کھانے روٹی بوٹی کے لیے نہیں آئے، ہم تو اپنی جانیں آپ کے قدموں پہ لٹانے آئے ہیں۔ صحابہ کرام کا وہ جذبہ تھا۔ اس کے بعد ہوا کیا، ایک صحابی کی وجہ سے پوری جنگ پلٹ گئی۔ حضرت نعیم، یہ ادھر کے خیمے کے تھے، ایمان لے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گئے، خندق کراس کر کے آئے، ایمان لے آئے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے واپس اسی خیمے میں گئے۔ ان تینوں قبیلوں میں جو تھے، بڑے بڑے جو 3 قبیلے تھے، ان کے تینوں کے درمیان کچھ نہ کچھ چل رہی تھی باتیں۔ ظاہر سی بات ہے، لیڈ کون کرے گا، آگے کون جائے گا، اس میں بہت سارے جھگڑے ہوا کرتے ہیں۔ ان کے اندر اتحاد نہیں تھا۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کمزوری کو ان کے محسوس کیا، اور تینوں قبیلوں کو برابر اپنی اپنی جگہ پر لگایا۔ قبیلہ بنو غطفان سے انہوں نے کہا کہ تم تو بیوقوف بنے جا رہے ہو، قریش جو ہے اپنے مجاہدین اور اپنے سپاہی پہلے نہیں اتاریں گے، پہلے تمہارے اتاریں گے، اور بنو نجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکے ہیں، ہاں وہ تو ختم کرنے والے ہیں، جنگ میں لڑیں گے نہیں۔ ان سب میں آپس میں ہی یہ شک تھا کہ ہم سب دھوکے میں تو نہیں آ گئے۔ تینوں قبیلوں کے درمیان ایسی باتیں ہو گئی
کہ دوسرے دن اٹھ کر کے سب لڑنے لگے کہ تمہارے پہلے اتارو، تمہارے پہلے اتارو، اس لیے کہ ان کو یہ شک ہو گیا تھا کہ اگر یہ قبیلہ اپنے سپاہیوں کو نہیں اتار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ قبیلہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ کیوں نہیں اتار رہے ہیں۔ ان تینوں کے درمیان ایسی پھوٹ پڑی کہ وہ آپس میں لڑ پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابھی جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، یہ جنگ ہونے سے ایک رات پہلے ادھر سے تینوں قبیلوں کے ایک ایک سردار آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ ہم صلح کر لیں گے آپ سے، جنگ نہیں کریں گے، لیکن صلح اس بات پر ہوگی کہ مدینہ طیبہ کی جو کھجوریں سال بھر میں نکلتی ہیں وہ آدھی کھجوریں ہر سال پوری ہمیں دے دی جائیں گی بغیر معاوضے کے۔ یہ ٹیکس ہے، یہ صلح نامہ ہے۔ مدینے کے جتنے پھل ہیں آج پوری دنیا کھا رہی ہے، آپ جانتے نہیں ہیں مدینے کی کھجوروں کی برکت کیا ہوتی ہے، اندازہ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ میرے عزیزو، آج کے زمانے میں میں کہہ رہا ہوں مدینے کے باغات کی جو کھجوریں نکلتی ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے سال میں 2 کروڑ حاجی وہاں پہنچتے ہیں، 2 کروڑ تقریباً، حج کے، عمرہ کے، رمضان کے، یہ سب ملا کر سال بھر میں 2 کروڑ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ اور 2 کروڑ میں سے ہر کوئی اگر 1 کلو بھی کھجور لے جاتا ہے تو 2 کروڑ کلو کھجور صرف مدینے سے نکلتی ہے۔ اور مدینے کے باغات کتنے ہیں وہ دیکھو تو آپ کو حیرت ہوگی، کہاں ہیں باغات؟ بہت نہیں ہیں، ایسے نہیں ہے کہ جہاں تک دیکھو باغیچے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے باغیچے ہیں، کوئی 4 ایکڑ میں ہے، کوئی 6 ایکڑ میں ہے، کسی کا 10 ایکڑ میں ہے، اس طرح کے باغات ہیں۔ لیکن آج تک ہم نے نہیں سنا کہ سال بھر میں، رمضان میں ہو کہ حج کے موسم میں ہو یا کبھی بھی، حاجیوں کو کبھی کھجور مدینے میں کم پڑی ہو، کبھی نہیں ہوا، بلکہ ایکسٹرا ان کے پاس رہتی ہے ہمیشہ۔ مدینے کی کھجوروں کی جو برکت ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ تو میں صرف اجوا کھجور کی بات کر رہا ہوں جو 2 کروڑ سے زیادہ نکلتی ہے، باقی اور مدینے میں 40 قسم کی کھجوریں اور پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تو صرف اجوا کی بات میں کر رہا ہوں، اجوا تو ہر کوئی لے آتا ہے۔ اب آپ سوچیں ان مشرکین نے ایگریمنٹ میں لکھوایا تھا کہ آدھی کھجوریں ہمیں دے دی جائیں گی مفت میں اور ہم جنگ چھوڑ کے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ صحابہ کم تعداد میں، بنو نذیر یہودی دھوکہ دے چکے ہیں، منافقین یہاں سے چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، اور ادھر ان کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے، موسم بھی بڑا سخت ہے۔ حضور پاک صلح چاہتے تھے، صلح کا آپ نے ارادہ فرما ہی لیا۔ 2 صحابہ کو اس میں بلایا، دونوں کا نام سعد ہے، سعد ابن معاذ اور سعد ابن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں مدینے کے سردار صحابہ، انصار صحابہ میں، اور حضور دونوں کی عزت فرمایا کرتے تھے۔ دونوں کو بلایا، کہا میں ان تینوں قبیلوں کے سرداروں سے بات کر چکا ہوں، تم کیا سوچتے ہو؟ انہوں نے پوچھا کہ مشورے یعنی صلح میں کیا طے پایا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مدینے کی سال بھر کی آدھی کھجوریں لے لیا کریں گے ہر سال۔ حضرت سعد اور دونوں سعد کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ حکم ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا، اگر آپ مشورہ فرماتے ہیں تو ہمیں اجازت دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا حکم نہیں ہے، میرا مشورہ ہے صلح کرنے کا۔ تو دونوں صحابہ اٹھے اور وہ ایگریمنٹ کا جو پیپر تھا اس کو اٹھائے اور پھاڑ دیا۔ حضرت سعد اس دن کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم کفر میں تھے، جب ہم مشرک تھے، تب ان خبیثوں کو ایک کھجور نہیں دیتے تھے، اور آج دولت ایمان ہمارے پاس ہے اور آدھی کھجوروں کی بات کی جاتی ہے۔ یعنی مدینے کے آدھے، ہم زمانے کفر میں ایک کھجور نہیں دیتے تھے اور آج دولت ایمان ہمارے پاس ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی ہمارے ساتھ ہے، تو پھر آدھی کھجوریں دینا وہ بھی ان لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ انہوں نے پھاڑ دیا۔ میرے آقا مسکرائے ان کی بات پر، یہ نہیں ہے کہ رسول کے خلاف ہو گئے، بلکہ حضور ان کے جذبے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہی سعد ہیں جن کو کافروں نے اسی جنگ میں تیر مارا تھا، تو حضرت سعد کی پیشانی پر لگا تھا،
اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا، اور ان کے ہاتھ بھی کٹ گیا تھا حضرت سعد کا تیر سے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے رہے، حضرت سعد کا پورا خون اچھل کر میرے آقا کے چہرے پر لگتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ اب سنیے، دوسرے دن ہوا وہی جو حضرت سعد نے چاہا تھا کہ یہ لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی، بلکہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے ایک دوسرے سے لڑ پڑے، اور ایسا لڑے کہ ان کے تینوں قبیلوں کے جانور بدک گئے، کسی کو ان کا گھوڑا لے کر بھاگتا تھا، کسی کو ان کا اونٹ لے کے بھاگتا تھا، پورے میدان میں تتر بتر ہو گئے، جنگ کا نقشہ جو ہے آپس میں جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اس کو اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کفار منصوبے بناتے رہتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر تدبیر ہوتی ہے۔ ختم ہو گئی، یہی جنگ احزاب ہے، یہی جنگ احزاب۔ اس سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس لوٹ رہے تھے، اب سنیے اب مسئلہ کیا تھا۔ وہ تو بھاگ گئے، بہت سارا مال سب چھوڑ کر مکہ والے بھاگے، اب حضور کو مدینے واپس آنا ہے، مدینے واپس آنا ہے۔ بیچ راستے میں حضرت جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ ان مشرکین سے تو آپ نپٹ گئے، وہ بنو نذیر یہودی جو دغا کیے، دھوکہ کیے، ان کے ساتھ بھی آپ جنگ کے لیے یہیں سے نکلے۔ ایک جنگ ختم ہوئی ہے، ابھی مدینے پہنچے نہیں، پھر جبرائیل امین کا حکم آیا کہ یہیں سے ان کو بھی نپٹا کر کے آ جائیں جو دھوکہ دیے ہیں۔ بنو نذیر یہ بھی مدینے کے باہر رہتے تھے، ایک قلعے میں بند ہو کر انہوں نے ایگریمنٹ بھی توڑ دیا تھا، بلکہ ہتھیار صاف کر رہے تھے کہ اب مکہ والوں نے تو مدینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا ہوگا، ہم بھی نکلیں گے، ہم بھی ماریں گے، پورا مدینہ ہمارا ہے۔ وہ سارے شیخ چلی کے پلان پہلے سے بن رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں میدان میں ہوا کیا ہے۔ جب وہاں پر وہ سب میٹنگیں چل رہی تھی، ادھر جبرائیل امین حضور سے عرض کر رہے تھے کہ آقا رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ایک مہینے تک جنہوں نے خندق کھودی ہو، بھوکے پیاسے کھڑے ہوں، کئی زخمی ہو چکے، اور اس جنگ کی اختتام کے بعد مدینے لوٹ رہے ہوں، بیچ راستے میں حضور پھر کہیں کہ یہاں سے اور ایک جنگ پہ جانا ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ سننے میں تمہیں آسان لگے گا، پریکٹیکلی معلوم پڑے گا۔ روزے کے عالم میں صبح نکل کر کے کسی جگہ جاؤ، کام کرو، دوپہر میں کوئی آ کر کے کہے یہاں سے اور ایک جگہ جانا ہے، منہ لٹکا لو۔ ہاں وہ صحابہ ایک مہینے تک وہاں کھڑے رہے بھوکے پیاسے، ایک دن کی بات نہیں۔ جنگ میں بیچ راستے میں حضور پاک نے پوچھا صحابہ سے کہ میرے صحابہ، جبرائیل آئے اور مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنا ہے کہ یہاں سے بنو نذیر کے خلاف جنگ کے لیے ہمیں نکلنا ہے، جنہوں نے دھوکہ دیا ہے مدینے والوں کو، تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے یہ کہا کہ مرہم پٹی کر لیں گے، کھانا پانی پی کر کے کھا کے آئیں گے، بیویوں سے بات کر کے آ جائیں گے، گھر بار دیکھ کے آئیں گے، مہینہ بھر ہوا۔ حضور نے جب پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی، چلے یہیں سے چلتے ہیں۔ ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مدینے جانا ہے، مدینہ 5 کلومیٹر ہے، وہیں سے میرے آقا کے ساتھ چل پڑے۔ قرآن نے اسی لیے ان صحابہ کے بارے میں کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ یوں ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے کیوں راضی تھا کہ انہوں نے اپنی جانیں جوخم میں ڈالی ہیں لیکن شکایت کبھی نہیں کیا، بھوک بھی برداشت کیا، پیاس بھی برداشت کیا، مصیبتیں بھی برداشت کی، لیکن شکایت کبھی نہیں کیا۔ بنو نذیر کی جنگ میں بھی گئے اور پھر اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ وہ تو میاں مٹھو بنے ہوئے پہلے سے پلان بنا رہے تھے، ان کو ایسا لگ رہا تھا ہم مار ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے، ختم کر ڈالیں گے۔ حضور پاک باہر کھڑے صحابہ کے ساتھ، ان کو بلایا آ جاؤ، انہوں نے کہا ہم جنگ کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، تم آ جاؤ، تم سب نے دھوکہ دیا، ایگریمنٹ توڑے۔ اندر سے ان لوگوں نے پلان بنا کر کے یہ کہا کہ چلو لڑتے ہیں جتنے ہیں۔ کیا لڑ پاتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شیروں کے ساتھ؟ نیچے آئے، دوپہر تک نہیں ہوئی کہ سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے، کئی قیدی بن گئے اور کئی مارے گئے، اور اس کے بعد اس علاقے کو، اس اڈے کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، بنو نذیر کو۔
اب مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی سلطنت کا اسٹیبلشمنٹ ہوا جو آج تک ہمارا مرکز اسلام ہے۔ حرزہ سرائیاں مدینے کو خراب کرنے کی اس وقت سے کوششیں ہوتی رہی، جنگیں یوں ہی نہیں ہوئی ہیں، وجہ تو کچھ تو رہی ہے۔ کوئی بھی جہاد میرے پاس لا کر کے دکھاؤ، میں اسباب بتاتا ہوں، اس کے ریزن بتاتا ہوں کہ کیوں ہوئی، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ انصاف اور حق کس کی طرف ہے۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ہاں، وہ جنگوں کے لیے نہیں بلکہ خواہش نہیں فرماتے، خود میرے آقا نے فرمایا کہ جنگوں کی خواہش مت کرو، خواہش مت کرو، دشمن سے مڑ بھیڑ ہونے کی تمنا مت کرو کہ میں جاؤں گا ماروں گا کاٹوں گا، نہیں، تمنا مت کرنا، میرے آقا کی حدیث ہے۔ ہاں، حضور نے پھر اس حدیث میں یہ بھی فرمایا، ہاں اگر کوئی زبردستی تمہارے سر پر سوار ہو جائے تو پھر اپنے قدم بھی پیچھے مت ہٹانا، پھر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی قوت عطا فرمائی ہے، طاقت ہمیں بھی عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے میں آج یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں، آج کچھ برساتی کیڑے نکلے ہوئے ہیں گلی کوچوں میں اور دنگائی جو فساد مچا کر، مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اپنے اپنے شکتی پردرشن کے لیے تلواریں لہرا کر کے دکھا رہے ہیں، مسجدوں کے باہر چھریاں، چاقو، تلواریں۔ کیا اب یہ جلوس تلواروں کا ہونے لگ گیا؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ آج اس طرح سے کیوں پرمیشن دی جا رہی، کیوں اجازت دی جا رہی ہے، وہی بہتر جانے۔ لیکن میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا، ان تمام کیڑوں سے جو ابھی ابھی برسات میں پیدا ہوئے ہیں، تلواریں تم ان کو دکھا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں، 1400 سال سے جو کربلا سنتے آ رہے ہیں، ان کے سامنے تم یہ ساری چیزیں لہرا رہے ہو۔ ہم خواہش نہیں رکھتے جنگ کرنے کی، ہم اپنے ملک عزیز کے امن کو خراب ہونے نہیں دینا چاہتے، ہم یہاں پر اس ملک کی فضا کو مقدر اور برباد ہونے نہیں دینا چاہتے۔ الحمدللہ یہاں کی مٹی سے ہمیں محبت ہے، امن و امان قائم رکھنے کی ہم بھرپور کوششیں کرتے ہیں، لیکن جن کیڑوں کو آج یہ پرمیشن دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے ماحول خراب کرنے کی، میں ان حکومت پر بیٹھے ہوئے، تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے لڑنے سے صرف تمہاری سیٹیں گرم ہوں گی، کرسیاں رہیں گی، ایک دن آئے گا یہ آگ لگے گی تو کرسی بھی جلے گی، ہاں آگ لگے گی تو کرسیاں بھی جلیں گی۔ اسی لیے کوشش یہ کرو کہ امن خراب نہ ہونے پائے۔ ساری کمیونٹیاں جس طرح یہاں پر امن کے ساتھ، عزت کے ساتھ رہتی تھیں، سب عزت کے ساتھ رہے۔ سارے امن کے پیغامات ہمیں ہی سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو تنبیہ کرو، مسلمانوں کو سمجھاؤ، سمجھا کر کے تو تھک گئے۔ ہم مسلمانوں کو اخلاق ہی کی تو باتیں کر رہے ہیں آج تک، ہم نے کب ان کے ہاتھوں میں تلوار دیا ہے، کب ان کے ہاتھوں میں بندوقیں دی ہیں؟ لیکن باضابطہ ایک جماعت ایسی ہے جو پورے ہندوستان میں اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر گھول رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، اس طرح سے کہ انہیں تلواریں اٹھانے کا اور انہیں بندوق اٹھانے کا اور انہیں ہتھیار اٹھانے کا بار بار اکساؤ والا بیان اور بھڑکاؤ بیان یہ دے دے کر کے انہیں پریپیئر کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے؟ آج سب دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، بلکہ میں سمجھتا ہوں ڈپارٹمنٹ بھی دیکھ رہی ہوگی، حکومت بھی دیکھ رہی ہوگی، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے آنکھیں میچ رکھی ہیں آج کل پھر اچانک کھولنا پڑ جائے گا آنکھیں۔ اس لیے ماحول خراب کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے جو اس نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے مکان کئی زد میں، یہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی نہ ہے، سب کے مکان جلیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ امن برقرار رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ احزاب اور جو آپ کو سورہ روم کے متعلق جو عرض کیا، اخیر میں صرف اتنی بات بتاؤں گا، آج ہم نے جو پارہ تلاوت کیا اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت شان میرے مولا نے بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں میں سب سے اخیر آنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت شان میں یہ فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر آپ کو بھیجا ہے، وسراجا منیرا اور روشن چمکتا ہوا چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔
اللہ خود فرما رہا ہے اپنے نبی کے بارے میں، اللہ نے اپنے رسول کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ سراجم منیرا کا مطلب ایک ترجمے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اجالا والا سورج بنا کر کے بھیجا ہے۔ سراج سورج کو، چراغ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر چراغ نہیں، سورج بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے مدینے میں، لیکن ان کی چمک ہر علاقے میں موجود ہے، پوری دنیا میں ان کی چمک ہے۔ جب سورج ایک جگہ طلوع ہوتا ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے، تو مدینے کا سورج بھی ہوگا اپنی قبر انور میں آرام فرما، لیکن ہر مومن کے دل میں بھی ہے اور ہر عاشق کی آنکھوں میں بھی ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، وہ حاضر و ناظر ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں، ناظر بھی۔ حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ حاضر کا مطلب موجود، ناظر کا مطلب دیکھنے والا، وہ ایک ہی لفظ سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ایسا حادثہ ہو گیا اور اس وقت آپ کورٹ میں پیش کیے گئے پولیس کی طرف سے، جج آپ سے سب سے پہلا جو سوال کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کیا تو حادثے کے وقت موجود تھا؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تھا تو کیا تمہاری گواہی تم کو وٹنس بنایا جا سکتا ہے، ساکشی ہو سکتے ہو؟ نہیں، جج کہے گا وہاں نہیں تھے تو پھر یہاں کیوں آئے؟ دوسرا سوال جج کا یہی ہوتا ہے جب یہ حادثہ ہوا کیا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ آئی وٹنس اس کو کہتے ہیں۔ گواہ کا اس جگہ پر ہونا بھی ضروری ہے اور دیکھنا بھی ضروری ہے، تب جا کر کے اس کی گواہی قبول ہوگی۔ اب حضور گواہ ہیں تو کس کے گواہ ہیں؟ تفسیر میں فرمایا گیا پوری امتوں کے حضور گواہ بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کے دن حضور صرف اپنی امت نہیں، ساری امتیں جو اب تک آئیں سب کے گواہ بن کر کے تشریف لائیں گے۔ حضور قیامت کے دن سب کے گواہ ہوں گے۔ کس چیز کے گواہ؟ ان کے اعمال کے۔ یہ سب اپنے نبیوں کو جھٹلائے ہوں گے دنیا میں، لیکن وہاں کہہ رہے ہوں گے ہمارے پاس نبی آئے ہی نہیں تھے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ رسول سے فرمائے گا آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور کی گواہی وہاں پر لی جائے گی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نبی آئے بھی تھے اور تبلیغ بھی کیے تھے۔ اب پتہ یہ چلا کہ رسول پاک ساری امتوں کے اگر گواہ بنا کر قیامت کے دن تشریف لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں میرے آقا حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے، موجود بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، آج بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بحمدی تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی شب میں قرآن عظیم کے 23 پارے مکمل ہو چکے اور الحمدللہ آج ہم نے سورہ یاسین شریف کی بھی تلاوت کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کریں جس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ سورہ یاسین کے بڑے فضائل ہیں، احادیث سے بھی وارد ہیں، بزرگوں نے تجربات میں بھی لکھا ہے۔ یاسین مبارک قرآن پاک کا ایک مغز ہے۔ دل کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ دل جو ہے پورے جسم کے اعضاء میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو قرآن پاک میں سورہ یاسین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہجرت کی رات جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مدینے کی طرف جا رہے تھے اور آپ کے گھر کے اطراف مکہ کے کفار و مشرکین محاصرہ کر کے قتل کے ارادے سے کھڑے تھے، اس رات کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبوں پر سورہ یاسین کی تلاوت تھی۔ آپ نے مٹی ہاتھ میں اٹھائی اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے رہے اور اس مٹی کو یوں پھینک دیا یہ کہتے ہوئے کہ شاہت الوجوہ، تم سب کے چہرے برباد ہو جائیں۔ اور وہ مٹی اگرچہ ایک مٹھی بھر تھی لیکن جتنے لوگ کھڑے تھے
سب کے چہروں اور ان کے ناکوں کے قریب گئی اور وہ بے جان سے ہو گئے اور اندھے ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر کر کے گئے، لیکن کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ یاسین پاک اس رات کو بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہے۔ اور پھر اس کے فضائل میں بتایا گیا ہے کہ اگر کبھی ایسی مصیبت آئی کہ اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تو سورہ یاسین کی تلاوت کثرت سے کرے، اللہ غیب سے اس کے لیے سبب پیدا فرمائے گا۔ اور اگر کبھی ایسی جگہ پر پھنس گیا جہاں اسے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی، بھوک کی شدت نے پریشان کر رکھا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ اس کی بھوک کو کافی فرما دے گا۔ یعنی یہ غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اور سورہ یاسین شریف کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کہیں وہ راستہ بھٹک گیا جنگل میں، صحرا میں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اللہ اس کو سیدھا راستہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ جب جنگل میں بھٹکنے اور صحرا میں بھٹکنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کا حکم دیا گیا کہ وہاں تمہیں راستہ مل جائے گا، میں کہتا ہوں پوری زندگی بھر پڑھتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا بھی سیدھا راستہ اس کی برکت سے عطا کرے گا۔ اور جو سورہ یاسین شریف صبح پڑھ کر کے نکلا وہ شام تک امان میں ہے، مصیبتوں سے محفوظ ہے، اس کے لیے رزق کے فرشتے اتارے جاتے ہیں، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو یاسین کے بڑی برکتیں ہیں سورہ یاسین میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں جو بیان فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتن علی العباد، قیامت کے دن کے بارے میں کہ افسوس ہے بندوں پر، وہ بندے افسوس کریں گے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ مستہزئین، یعنی جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ۔ ان لوگوں کی جو حشر ہوں گے نا وہ بہت سخت ہیں، قیامت کے دن بہت زیادہ سخت ان کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا اس سے پہلے صدیوں پہلے ہم نے کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہلاک نہیں کیا ہے۔ بہت سارے لوگ رسولوں کا اور نبیوں کا مذاق کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبرت پکڑو اے لوگوں، رسول جو آتے ہیں وہ تمہیں بظاہر اگر یوں دیکھتے ہیں کہ وہ پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں، چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غذائیں کھاتے ہیں یا فاقہ کشی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رسول یا نبی مجبور ہوتے ہیں، وہ تو فقر کو پسند کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ورنہ ہر نبی اتنا صاحب اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو سونے کا پہاڑ اور چاندی کا پہاڑ اس کے ساتھ ہو، وہ سونے اور چاندی کے محلات میں رہے، لیکن اللہ کے نبیوں نے فقر کو پسند کیا ہے۔ تو اکثر جو قومیں رسول کو ظاہری طور پر دیکھتی تھیں تو مذاق اڑاتی تھی، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا لباس ایسا ہے، ان کے پاس سواری نہیں، ان کا گھر صحیح نہیں، ایسی باتیں کہہ کر کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مستہزئین سے کوسوں دور ہمیں رکھے اور مولا تعالیٰ اسی جماعتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے قیامت کے دن محشر کے میدان میں یہ کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہاں کہا جائے گا سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر آرڈر آئے گا مجرم الگ ہو جائیں، اس میں سے جتنے لوگ مجرم ہیں وہ الگ ہو جائیں، ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے اس دن، اور ان کو الگ کیا جائے گا، ان کو الگ کیا جائے گا مجرمین کو۔ کس بات کے مجرم؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، پھر رب تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوگا اس دن، اور پھر رب تعالیٰ کی ہیبت طاری ہوگی بندوں پر، خشیت ہوگی۔ فرمائے گا مولا کیا میں نے تم سے یہ نہیں عہد لیا تھا کہ اے آدم کی اولاد کہ شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، اس کے پیچھے نہیں جاؤ گے، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا میں تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا ان اعبدونی کہ تم میری ہی عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، پھر تم کیسے بہک گئے؟
یہ جتنے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں سب کے سب اس دن الگ کیے جائیں گے، سب کے سب الگ. کفار و مشرکین جو بھی اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے قیامت کے دن سب کو ایک طرف کر دیا جائے گا. اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ دنیا میں جاؤ گے تو میری عبادت کرو گے، شیطان کی پرستش نہیں کرو گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل بھی نہیں تھی؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ سچ بات ہے میرے عزیزو، عقل رکھنے والا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خدا کیسے بنا لیتا ہے. خدا کا جو تصور ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا ہونے کا تصور ہے. بھلا چوہا کیسے خدا بن گیا؟ ایک چھوٹی سی مٹی وہ کیسے خدا بن گئی؟ جس کو تم ہاتھوں سے گوندتے ہو، پیروں سے کھندلتے ہو، پھر وہ تمہارا خدا کیسے بن گیا؟ افلم تکونوا تعقلون، اللہ فرماتا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ خدا کا جو تصور ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے بڑا کوئی نہ ہو، دنیا میں اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں. وہ اللہ جس کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی طاقت والا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جو اس عقیدے کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پوجا میں لگ گئے، پرستش میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے، ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے قیامت کے دن عقل ہے یا نہیں ہے تمہاری؟ عقل سے کام لیتے ہو کہ نہیں؟ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں مصر کی سرزمین میں ہم جب رہتے، وہاں کے لوگوں نے اس طرح کی پتھروں کی عبادت یا دوسروں کی عبادت انہوں نے دیکھا نہیں. ماحول پورا اسلامی ہے، بچپن سے مسجدوں کو دیکھا، اللہ کی عبادت. وہاں دو ہی قومیں ہیں، یا مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں. عیسائی بھی جو ہے خدا کی عبادت کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کو شریک کرتے ہیں، لیکن وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، کتاب ان کے پاس بھی ہے. مسلمان ہیں، دو ہی کمیونٹی وہاں پر پائی جاتی ہے. تو کبھی کبھار کوئی عام آدمی بھی عرب کا ٹیکسی چلانے والا ہم سے حالات پوچھتا تھا ہندوستان کے، اور پھر یہاں کے بارے میں جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ درخت، پتھر، مٹی، بلی، چوہا، ساری چیزیں عبادت کے لائق سمجھی جاتی ہیں، تو ایک منٹ کے لیے شوق ہو کر رک جاتے تھے. اور پہلا ان کا سوال یہ ہوتا تھا ما عندهم مخ، سب سے پہلا یہی سوال کرتے کیا ان لوگوں کے پاس کھوپڑی نہیں ہے؟ کھوپڑی ہے یا نہیں ہے؟ تو یعنی ایک عقل رکھنے والے کے لیے تعجب کی ہی بات ہے کہ میرے سے کمزور میرا خدا کیسے ہو گیا، جس کو میں جب اٹھا رہا ہوں. ایک صحابی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کے جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، کچھ کام ایسے ہیں، ایک کام مجھے یاد آتا ہے تو بہت روتا ہوں، اور ایک کام ایسا ہے وہ یاد کرتا ہوں تو ہنستا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سے؟ کہا زمانے جاہلیت میں جس کام پر مجھے رونا آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی تو ہم گلا مروڑ کر دفن کر دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مارتے تھے اور زندہ دفن کر کے آ جاتے تھے. آج مجھے اس کام پر بڑا افسوس ہوتا ہے، روتا ہوں. ایک ایک نے 5 بیٹیاں دفن کی ہیں، اپنے ہی گھر میں پیدا ہونے والی بچیوں. کہتے ہیں یہ کام یاد آتا ہے زمانے جاہلیت کا تو بڑا رونا آتا ہے. اور کہتے ہیں پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمانے جاہلیت میں ہمارے جو خدا ہوتے تھے، آٹے کے خدا ہم بناتے تھے جب کبھی سفر میں جانا ہوتا تھا، اور ہر ایک کا الگ، ہوا کا الگ تھا، بارش کا الگ تھا، دھوپ کا الگ تھا، زمین کا الگ، آسمان کا الگ، بیماریوں سے صحیح کرنے والا الگ، سب کے الگ الگ تھے. تو ہم وہ آٹے کے بنا کر کے سفر میں لے کر کے چلتے تھے کہ سفر میں ہمارے ساتھ رہے گا ہمارا یہ خدا، اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے. اور وہ صحابی کہتے ہیں لیکن بیچ میں کبھی غلہ اناج ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے، کبھی پیر توڑ کے بھون کے کھاتے تھے. تو یعنی اپنے ہی خدا کو ہم جو ہے ادھر سے ادھر سے توڑ کر کے پکا کر کے کھاتے تھے. آج مجھے اس بات پر افسوس ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ عقل کے بغیر کیسے کام کرتے تھے. بہرحال قرآن یہ سوال کرتا ہے افلم تکونوا تعقلون، کیا تم لوگوں کو عقل نہیں ہے، عقل نہیں رکھتے تھے؟
پھر اللہ فرماتا ہے ہادی جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ کیا گیا تھا، آؤ اس میں۔ جتنے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے رہے سب کو بلایا جائے گا۔ اصلوها اليوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن سب کو اس میں ڈالو، ان سب کو ڈالو۔ جہنم کی کیفیت کیا ہوگی پتہ ہے؟ جہنم اس دن پکڑ کر کے لائی جا رہی ہوگی، فرشتے اس کو لا رہے ہوں گے۔ کتنی بڑی ہے جہنم یا دوزخ، یہ کتنی بڑی ہے، اللہ اکبر، اندازہ نہیں کر سکو گے۔ ایک دوزخی، ایک جہنمی جو ڈالا جائے گا، یہ نہیں جو ہماری شکلیں ہیں۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی کی اتنی بڑی شکل ہوگی کہ مکہ اور مدینے کے بیچ کا پورا فاصلہ بھر جائے گا ایک ہی جہنمی سے۔ اگر وہ بیٹھ گیا، 400 کلومیٹر ہے مکہ سے مدینے کا فاصلہ، 425 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس دور اتنا لمبا چوڑا ایک جہنمی ہوگا، اور پھر جب کروڑوں جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی وسعت کتنی ہوگی، وہ کتنی بڑی ہوگی، اندازہ نہیں کر سکتے۔ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے قیامت کے دن دوزخ کو، اور اس کو زنجیروں میں جو باندھا گیا ہوگا، زنجیر کیسے، اس کے دہانے ہیں، اس کے دروازے ہیں، اس کا منہ ہے جہنم کا، جس کے اندر مجرمین کو ڈالا جائے گا، مشرکین کو ڈالا جائے گا۔ تو روایات میں ہے کہ اس کو 70,000 فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر کے لا رہے ہوں گے، ایک ایک زنجیر پر 70,000 زنجیریں ہیں اس کی، اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے اس کو جکڑ کر کے لا رہے ہوں گے۔ اس کے باوجود جہنم ان سے چھڑا کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوگی مجرمین کی طرف۔ کس کی طرف؟ محشر میں جو مجرمین موجود ہوں گے ان کی طرف لپکنے کی کوشش کر رہی ہوگی فرشتوں کے ہاتھوں سے زنجیر کو چھڑا کر۔ اتنی طاقت اور اتنی ہیبت۔ اس کے اندر آگ جو ہے وہ کس قسم کی ہے؟ فرمایا گیا دنیا کی آگ لال ہے، جہنم کی آگ نہایت کالی ہے، سخت کالی آگ، اتنی کالی آگ ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا دوزخ کے اندر۔ اور رب تعالیٰ فرمائے گا اصلوها اليوم، آج سب کو ڈالو اس میں، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ مجرمین کو پکڑا جا رہا ہوگا، اور جہنم کا حال کیا ہوگا میں بتاتا ہوں۔ وہ فرشتوں کے ہاتھوں سے چھٹپٹا رہی ہوگی، اچھل اچھل کر کے جا رہی ہوگی، اور کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ 26ویں پارے میں سورہ قاف میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجرمین کو ڈالا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا جہنم سے حلم تلأتی، بس پیٹ بھر گیا تیرا؟ جہنم کہتی وَتَقُولُ حَلْ مِن مَزِيد، وہ کہے گی اے اللہ اور کچھ زیادہ ہو جائے، اور کچھ زیادہ ہو جائے، اور کچھ انسانوں کو ڈال۔ اس دن وہ پکارتی رہے گی اور میرے اندر ڈالا جائے، اور میرے اندر ڈالا جائے۔ اور جانتے ہیں جب اس کی آگ کم پڑنے لگ جائے، دھیمی ہونے لگ جائے، تو آگ بھڑکانے کے لیے انسانوں کو اور پتھروں کو گرایا جائے گا، اس کا ایندھن ہے۔ جیسے پیٹرول ڈالنے سے آگ بھڑک جاتی ہے، جہنم کی آگ انسانوں اور پتھروں کو ڈالتے ہی بھڑک جائے گی۔ یہ جہنم کی کیفیت ہے دوزخ کی۔ اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ سب سے ہلکا، اگر کوئی چلا بھی گیا، تھوڑے سے گناہوں کی سزا بتا کر کے واپس آنے والا ہے، تو حدیث رسول میں ملتا ہے سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ وہاں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا کانوں سے باہر آ رہا ہوگا، پک پک کر کے ابل رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا۔ پھر جس کے بارے میں اللہ نے عذاب علیم کہا، عذاب عظیم کہا، عذاب مہین کہا، وہ کیسا عذاب ہوگا؟ عذاب علیم کا مطلب دردناک عذاب، عذاب عظیم کا مطلب بڑا عذاب، عذاب مہین کا مطلب ذلت والا عذاب۔ وہ کیسے عذاب ہوں گے وہ اللہ بہتر جانے۔ جہنم کا خوف ایک مومن کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے، اللہ سے ڈر پیدا کرتا ہے۔ تم ہلکے میں لیتے ہو اس چیز کو؟ ذرا موم بتی میں اپنی انگلی رکھ کر کے دکھانا،
یا چولہے میں جا کر کے اپنا ہاتھ رکھ کر کے دکھانا، اگر چمڑی جل گئی تو 8 دن تک اس کی مرہم پٹی پہ لگ جائیں گے، ہا ہو کرتے رہیں گے، جلے ہوئے آدمی کو سکون کبھی نہیں۔ لیکن دوزخ میں جب ڈالا جائے گا، ایک بار چمڑی جل گئی تو ختم ہو جائے گا، ایک بار یہاں آگ میں جل گئے تو مر گئے، پھر کیا ہونا ہے؟ لیکن دوزخ میں ایسا نہیں کہ اب تم وہاں جب تک جلتے رہو گے موت نہیں آئے گی، موت ختم کر دی جائے گی۔ مرنا ایک ہی بار ہے انسان کو یہاں دنیا میں، پھر قیامت کے دن موت کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، ختم۔ اب نہ جنتی مرے گا نہ دوزخی مرے گا، کوئی مرنے والا نہیں ہے وہاں پر۔ دوزخ میں جو گئے چاہے وہ جتنے بھی عذابات آئیں موت نہیں آئے گی، یہی تو سب سے بڑا ٹینشن ہے وہاں پر۔ کفار و مشرکین مانگیں گے کہ موت دے دے ہم کو، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اور جب چمڑی جلتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک بار جلے گی تو دوسری بار پھر کیا جلے گی، جلی ہوئی چیز کو کیا جلایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ فرماتا ہے جب جب آگ سے پک جائے گی نا چمڑی، نضجت کہتے ہیں پھل کی طرح پک جانا، جو پل پلا ہوتا ہے پھل، چمڑی پیپ سے پک جائے گی، بھر جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے جب جب دوزخ کی آگ کی وجہ سے تمہاری چمڑی پکے گی، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے علاوہ دوسری چمڑی تمہیں پہنا دیں گے، نئی چمڑی ڈال دیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کو چکھ سکو، نیا نیا عذاب چکھ سکو۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کتنی بار چمڑی بدلی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی، ہر گھنٹے میں 70 بار پورے جسم کی چمڑی بدلی جائے گی۔ سہنے کی طاقت ہے کسی کے اندر، برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ اسی لیے مجھے وہ دعا یاد آتی، حضرت سفیان ثوری رو رو کر کے دعا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے تھے الہی لست للفردوس اہلا، اے میرے مولا میں تیری فردوس بری میں جنت میں جانے کا اہل تو نہیں ہوں، میں تیری جنت میں جانے کے قابل تو ہوں نہیں، ولا اقوی علی نار الجحیم، اور نہ ہی میں تیرے دوزخ کے عذاب سہنے کی طاقت رکھتا ہوں، یہ بھی تو میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ مانا کہ جنت میں جانے کے جیسے اعمال نہیں ہیں، لیکن تیری دوزخ کا عذاب سہنے جیسی بھی طاقت نہیں ہے، اب بچا کیا ہے؟ فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ، اے اللہ تو اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے معاف کر دے تو بڑی بات ہے، باقی اعمال تو نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دعا کی تھی، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ بس یہی ایک آس ہے ہمارے پاس، اللہ چاہے اپنے فضل سے اور اپنے رسول کی سفارش سے بچ گئے تو بچ گئے، ورنہ میں بتاؤں وضو میں بھی پکڑے جا سکتے ہیں، ہم قرات میں پکڑے جا سکتے ہیں، رکوع سجدے میں پکڑے جا سکتے ہیں، اور پتہ نہیں زندگی بھر کتنا کھایا، سب کا اگر حساب دینے پر آ جائیں، ہم نے چاول کتنا کھایا، روٹیاں کتنی کھائی ہیں، شکر کتنا کھایا ہے، اگر یہ سب حساب میں آئے، اس میں اگر کچھ دانے حرام کے چلے گئے تھے تو وہ حساب دیتے دیتے سالوں لگ جائیں۔ ہمارے پاس حساب جیسی چیز نہیں ہے میرے عزیزوں، اسی لیے وقت کا مجدد بریلی کا امام، جن کے پاس عبادت کے ذخیرے ہیں، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اے اللہ تو اتنی بڑی شان کا مالک، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی طرف، اس کے رحم کی طرف توجہ لگائے رکھو۔ سورہ یاسین میں مولا تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے کی آیتیں اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، اس کا ترجمہ یہی ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، سب بند. جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ہیلے بہانے کرنے کی عادت ہے، ادھر ادھر کی باتیں اڑانے کی عادت ہے. تم کیا بولو گے قیامت کے دن؟ تمہارے ہاتھوں سے کہا جائے گا بولو یہ کیا کیا کرتا تھا. حدیث پاک میں ہے ران کی چمڑی تک بولنے لگے گی. ران کی چمڑی قیامت کے دن بات کرے گی اور بتائے گی کہ مولا یہ کیا کیا خیانت کرتا تھا تیری امانتوں کے ساتھ، وہ سب بتائے گا. گھبرا کر کے لوگ کہیں گے اپنے ہی اعضاء سے، اپنی چمڑیوں سے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اپنی چمڑیوں سے کہیں گے لوگ کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. دنیا میں ہم جب بھی تمہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو ہم فوراً تمہارا خیال کرتے تھے، کٹ گیا تو پٹی لگایا، دوا لگایا. ہاتھ کی کیا خیال کرتے ہیں کہ نہیں خیال کرتے؟ لیکن یہ نہ ہاتھ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، نہ پیر ساتھ دے رہا ہے، نہ آنکھیں، نہ ناک، نہ کان، نہ چمڑیاں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہیں. تو یہ کہیں گے قیامت کی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ بولیں گے اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت آج دی ہے، جس نے سارے لوگوں کو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اسی نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی. تو نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، آج تیرے خلاف گواہی دی جائے گی. ڈرو اس دن سے، ڈرو. اسی لیے ہمیشہ قرآن نے بھی ڈرایا ہے. کس بات سے؟ اس دن سے ڈرو جس دن حساب کا ہوگا. 24ویں پارے میں ایک آیت ہے سورہ غافر کی، اللہ فرماتا ہے ایک آواز آئے گی اس دن، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں اس کی جے جے کرتے رہتے تھے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا کس کی بادشاہت ہے؟ سب چپ، کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں آئی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ قہر کرنے والے کی حکومت ہے، قہار کی آج حکومت ہے. اللہ کے 99 صفات ہیں، وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، لیکن قیامت کے دن مولا فرماتا ہے قہار ہے. قہار کسے کہتے ہیں؟ سخت پکڑ کرنے والا. پکارا جائے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے وہ زمین میں جو گھمنڈ کرتے تھے، کہاں ہے وہ جو زمین میں دادا گیری کرتے تھے؟ بلایا جائے. قہار کے سامنے کس کی مجال ہے بات کرنے کی؟ تمہیں پتا ہے اللہ کے نبیوں کا حال یہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہیں وہ تک کانپ رہے ہوں گے وہاں پر اللہ کے جلال سے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کہیں گے آج ہمیں بات کرنے کی جرات نہیں ہے اللہ کی بارگاہ، نبیوں کی بات کر رہا ہوں. ماں و شما چھوڑو، تم کس کے اس کے بھروسے پہ بیٹھے ہو؟ نبیوں کا حال یہ ہے کہ ہم بات نہیں کر سکیں گے آج. اس بھرے مجمع میں قرآن کہتا ہے سورہ نجم کی آیت وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ، آسمان میں کتنے بڑے بڑے فرشتے ایسے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی سفارش کام نہیں آئے گی، ان کی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی شیئن الا باذن اللہ، مگر اللہ جسے اجازت دے. اس بھرے مجمع میں ڈر اور خوف ایسا ہے کہ ایک نبی بھی بولنے کو تیار نہیں، ایک فرشتہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں. مخلوق کے ہاں اس وقت اگر کوئی آواز گونجتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ہے، وہ صرف اور صرف میرا آقا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس لیے کہ اس بھرے مجمع میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سفارش کر کے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کریں گے، اللہ کی ناراضگی کو کم کریں گے. وہ سجدے میں چلے جائیں گے تو سر نہیں اٹھائیں گے. مولا فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، آپ جس کی سفارش کریں گے قبول کی جائے. یہ ہے محشر کے میدان کی بات. بہرحال سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں
تو تمہارے چہروں پر یا تمہاری آنکھوں پر پوری طرح سلائیاں پھیر دی جائیں، بند کر دیا جائے گا، یہاں پر بھی دنیا میں۔ میرے عزیزو، ایک آیت اس میں یہ بھی آئی ہے قرآن میں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین کی آیت۔ اللہ فرماتا ہے ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ حقیقت ہے، جس کا بڑھاپا آیا سیم بچپن کی طرح واپس آ رہا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے، بچے کی کیفیت دیکھا ہے؟ بچہ، اس کے اندر جو جو عادتیں ہیں، ایک تو صحیح طریقے سے چل نہیں پاتا، سہارے کی ضرورت ہے، پکڑ کے چلے گا۔ بچہ بہت ہارڈ غذائیں نہیں کھاتا، دودھ پیتا ہے، ہلکی چیزیں کھاتا پیتا ہے، کیونکہ ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ بچہ بریانی، گوشت، یہ بڑی بڑی چیزیں نہیں کھا پائے گا، کیا کرے گا؟ ہاضمہ اتنا نہیں ہے۔ بچے کی کیفیت یہی ہے کہ پکڑ کر کے چلتا ہے۔ بچے کی کیفیت یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار پوچھتا ہے، بھولتا ہے۔ سیم بڑھاپا جب آتا ہے تو واپس اسی کیفیت میں پلٹ جاتا ہے۔ بوڑھا بھی اب اکیلا نہیں چل پاتا، کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر بوڑھاپا ہی ہے کہ اس کو ہر چیز بھولی جانے لگتی ہے۔ جیسے بچپن میں بار بار پوچھتا تھا، بڑھاپے میں بھی پوچھنے لگتا ہے، بھول جاتا ہے۔ بچپن میں جس طرح سے بچے کو بستر میں ہی پیشاب ہو جاتے، پخانے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں بھی حالتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کنٹرول میں نہیں رہتا پیشاب پخانا۔ بہت سارے بڑھاپے ایسے آتے ہیں کہ ان کا پیشاب نکلتا ہے، پخانے نکلتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ بچپن کی طرف لوٹا ہے۔ بچہ ہارڈ غذا نہیں کھا سکتا، بوڑھا بھی نہیں کھا سکتا۔ بڑھاپا آیا، بہت ساری چیزوں سے پرہیز ہے۔ سخت چیزیں بوڑھے کو نہیں چلیں گی، اب ہاضمہ کمزور ہو گیا ہے۔ شکر سے پرہیز، نمک سے پرہیز، گوشت سے پرہیز، بس ہلکی چیزوں پر وہ رہ گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، تم اس چیز میں عقل نہیں رکھتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں کہ تمہاری زندگی جہاں سے چلی تھی واپس پلٹ آئی ہے؟ میرے عزیزو، یہ دنیا بہت ہی شارٹ ہے، اس میں صرف اور صرف اپنے من کی مت ماننا۔ ہاں، لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری طبیعت جو چاہے وہ کر لینا، نہیں، میرا مولا جو چاہے وہ کرو، تو سکون یہاں پر بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کی زمین پر آئے ہیں، اسی کی حکومت یہاں پر ہے، تو اسی کے مرضی کے مطابق چلنا یہ ایمان والے کی زندگی ہے۔ سورہ یاسین شریف کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کے سینوں پر عطا فرمائے۔ مولا کریم اس دنیا میں ہمیں اس کی رضا اور اس کے حبیب کی رضا کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ صاد اور سورہ صافات کی بھی ہم نے تلاوت کی، اور سورہ زمر کی بھی مختصر بات یہ عرض کر دوں۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کو تفصیلاً بیان فرمایا۔ اس سے پہلے بھی ان کا ذکر آیا ہے 17ویں پارے میں، لیکن اس پارے میں قدر تفصیل سے آیا ہے، اور سورہ صافات میں کئی نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے؟ ایوب نام آتے ہی صبر دماغ میں آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ان کا نام ہی صبر ایوب سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا نام صبر ایوب نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، صبر ان کے ساتھ ایسا لگ گیا ہے کہ جیسے حضرت ایوب کہیں تو صبر ذہن میں آ جائے، صبر کہیں تو حضرت ایوب کا نام آ جائے۔ سب سے زیادہ صبر کرنے والوں میں آپ کا نام آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کو بے شمار دولت عطا کی تھی، اولاد، بیویاں، اس زمانے میں آپ کی شان و شوکت، بڑی جائیدادیں۔ پھر آزمائش کا ایک وقت آیا، اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے میں اپنے بندے ایوب کا امتحان لیتا ہوں۔ ان کی کئی بیویاں تھیں، تقریباً روایت میں بتائی گئیں 16 یا 17، اور ان کی اولاد 28 یا 30 کے قریب اولاد، بیٹے، الگ الگ روایات ہیں۔ جتنے بھی ہیں بے شمار جائیداد، مویشی، جانور، بکریاں، اونٹ، گائے، یہ سب بڑی دولت کی چیزیں اس وقت مانی جاتی تھی، وہ سب تھا آپ کے پاس۔ پھر ایک کے بعد دیگرے ایسا ہوا کہ طوفان چلا، سارے جانور مر گئے۔ پھر ایک طوفان آیا، باغیچے اکھڑ گئے، سب ختم ہو گئے۔ پھر ہوائیں چلی، بیماریاں آئیں، ان کے بچے انتقال کرنے لگ گئے۔ 1 2 3 4 کرتے ہوئے جتنے بیٹے تھے سب انتقال کر گئے، بیویاں انتقال کی،
کچھ چلی گئی. اس طرح ہوتے ہوتے یہ جو 4 سال تک کا عرصہ چلتا رہا، یہ 4 سال آپ کی آزمائش، سخت ترین آزمائش ہے. اور جب جب کسی کے انتقال کی خبر آتی آپ الحمدللہ کہتے تھے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. میرے عزیزو، یہ سننا آسان ہے، پریکٹیکل لائف میں پتہ چلے گا. گھر کا ایک فرد بھی چلا گیا، آدھا گھر اجڑ جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس سوائے ان کی بیوی حضرت بی بی رحمت، ان کے علاوہ کوئی نہیں رہا. سب چیزیں ختم ہو گئیں، صرف ایک وفادار خاتون ساتھ میں تھیں. پھر اس پر مزید یہ کہ آپ کو بھی بیماری لاحق، آپ بھی بیمار ہوئے. اتنے بیمار، بخار پر بخار، بخار پر بخار، کہ جسم کا گوشت تک گلنے لگ گیا. سوتے بستر پر تو چمڑی آپ کی بستر پر لگ جاتی. ایسی تکلیف آئی. اور ان حالات میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کی زبان کٹ گئی، زبان کے اندر دراڑیں پڑ گئی. لاسٹ چیز تھی، زبان سے ذکر الہی کرتے تھے، باقی سب چیزیں کمزور ہو گئی تھی. تب حضرت ایوب علیہ السلام رو پڑے اللہ کی بارگاہ میں. یوں عرض کیا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے مولا، تکلیف مجھے پہنچی ہے لیکن تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ نہیں کہ مجھی کو کیوں، یہاں اتنے گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بستر میں جا کر پھر بولتے ہیں اللہ مجھی کو کیوں کر رہا ہے. تیرے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ دینے پر آئے کب کے مر جانا چاہیے تھا. اس رحمان نے تو بہت رحم کیا ہے. پھر لوگ یہ کہتے ہیں میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مجھے کو ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے. تم نے سب سے بڑا دھوکہ تو اللہ ہی کے ساتھ کیا ہے، اس کی پوری عبادتیں ہی نہیں کی. دوسروں کی بات میں چھوڑو، جس کی عبادت کے لیے آئے تھے وہی کمپلیٹ نہیں کیا اور پھر پوچھتے ہو میں نے کیا کیا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرے، ایک نماز کے بدلے ایک ہاتھ چلا جائے تمہارا تو بچے گا کیا؟ جتنی نمازیں چھوڑے ہو، جتنے روزے چھوڑے ہو، جتنی زکوٰۃ دبائے ہو، کئی لوگوں کے کیا کیا فرائض باقی ہیں، ان سب کی پاداش میں اگر ہر چیز تمہاری ایک ایک نعمت چھین لی جائے تو جسم میں بچے گا کیا؟ کچھ نہیں بچے گا. حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہی ساتھ کیوں، نہیں، بلکہ مولا ہاں تکلیف پہنچی اس زبان کو جس سے میں تیرا ذکر کرتا، لیکن تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہاں تک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت بی بی رحمت جو ہے یہ ایک دن بازار گئی. وہاں شیطان جو ہے ایک حکیم کی شکل میں، ایک ڈاکٹر کی شکل میں دوائیاں بیچ رہا تھا اور بلا رہا تھا کہ میرے پاس ہر مرض کا علاج ہے. خاتون تھی، دوڑی دوڑی چلی گئی اور اپنے شوہر کی بیماری بتائی کہ میرے شوہر ایسے ایسے بیمار ہیں، کیا علاج ہوگا. ابلیس تھا، شیطان تھا، وہ داؤ عورتوں پر جلدی چلاتا ہے اور عورتیں جلدی ہی شیطان کے چکر میں پھنستی بھی ہیں. تو ابلیس نے کہا کہ چٹکی بھر میں تیرے شوہر کو صحیح کر دوں گا، وہ تو میرے بہت آسان کام ہے میرے لیے. کہا کہ اجرت کیا لوگے؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں، تیرے شوہر سے کہہ دینا صحیح ہونے کے بعد صرف میرے بارے میں اتنا کہہ دیں کہ شفا دینے والا تو ہی ہے، یا میرے لیے ایک سجدہ کر لے، بس اتنا ہی ہے، میں اور اجرت نہیں چاہتا. وہ خوشی خوشی دوڑی دوڑی آئی کیونکہ شوہر سے بڑی محبت رکھتی تھی. اس وقت اگر کوئی عورت قائم رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو کمال کی بات ہے. یہ دنیاوی محبت نہیں کہ ذرا برابر عیب لگا تو چھوڑ کر کے بھاگ گئے، شوہر ادھر بھاگ گیا، عورت ادھر بھاگ گئی. وہ وفا شعار خاتون تھی جن کی روحوں کی محبت تھی، وہ جمی رہیں. آئی اپنے شوہر ایوب علیہ السلام سے کہا آج تمہارے علاج کا ٹھکانہ مل گیا، ایک حکیم ملا ہے مفت میں علاج کرے گا. کہا ایسے کیسے؟ کہا بس آپ صحیح ہونے کے بعد اس کو شافی کہہ دیں یا سجدہ کر لیں. ایوب علیہ السلام جلال میں آ گئے. کہا تو ابلیس کے پاس گئی تھی، وہ شیطان مردود لعین ہے، اگر اللہ نے مجھے صحت دے دی تو میں صحیح ہونے کے بعد 100 کوڑے تجھے ماروں گا. تو گئی کیسے وہاں پر؟ یہ نبیوں کے ایمان کی بات ہے، استقامت کی. کمزوری میں آدمی یہ سوچتا ہے بھائی ایک ہی تو میرے ساتھ رہ رہا ہے، تھوڑا بہت اس کی رعایت کر دی جائے، اس پہ غصہ نہ کرو، اس پہ غصہ کریں گے یہ بھی بھاگ جائے گا، کون دیکھے گا. نہیں، وہ نبیوں کا ایمان ہے، استقامت ہے. اس بیماری کے عالم میں بھی قسم کھا لیا ایوب علیہ السلام نے، اللہ کی قسم
اگر میں صحیح ہو گیا تو 100 کوڑے تجھے ماروں گا۔ ان کی بیوی رونے لگ گئی، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، معاف کریں۔ یہی وہ آخری وقت ہے جب ان کی زبان پر یہ جملہ آیا، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، اسی وقت ہم نے ان کی زبان کو قبول کر لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجے، کیا کہہ کر کے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایوب اپنا پیر زمین پہ مارو۔ انہوں نے پیر زمین پر مارا تو ایک نہر جاری ہو گئی، پانی کا ایک کنواں نکل پڑا، چشمہ نکل پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس میں تم نہاؤ۔ ایک پیر آپ نے زمین پر مارا، کنواں جاری ہوا، پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پانی سے نہاؤ۔ نہائے، نہا کر کے جیسے ہی نکلے پورا جسم صحیح سلامت، کوئی بیماری نہیں، ساری بیماری۔ وہ شافی مطلق ہے، بیماریاں جب دیتا ہے تو شفا بھی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ بڑی بڑی بیماریاں کافور ہو جائیں گی، صحیح ہو گئے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرا پیر زمین پہ مارو۔ انہوں نے دوسرا پیر زمین پر مارا۔ اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ان کو ہم نے ان کی ساری اولاد، ان کا سارا مال جو کچھ تھا ڈبل کر کے پھر عطا کر دیا، یعنی اس سے زیادہ کر کے۔ ان کے بیٹے بھی زندہ کر دیے گئے، ان کے اہل و عیال، ان کے باغیچے، ان کے مویشی جانور جتنے تھے اس کا دگنا کر کے اللہ ان کو عطا کر دیا۔ یہ امتحان کی گھڑی تھی، اس سے نکل گئے۔ ایوب علیہ السلام یہ سب آنے کے بعد پھر کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اس بی بی رحمت پر، وہ بھی آیت قرآن میں آئی ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، کیونکہ نبی نے قسم کھائی ہے۔ ہاں، قسم جو ہے معمولی چیز نہیں ہے۔ تم صبح سے شام تک 100 قسمیں کھاتے رہتے ہو، ماں کی قسم، باپ کی قسم، ہاں خدا کی قسم، قرآن کی قسم، گلہ پکڑ پکڑ کر کے قسم۔ یہ کیا قسم ہے؟ قسم کا اندازہ بھی ہے تمہیں؟ ایک قسم توڑو گے اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 روزے رکھنے پڑیں گے۔ فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ 10 مثلا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، تمہاری قسموں کا ایک کفارہ ہے۔ او کسوتم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اللہ نے فرمایا یا تو ایک غلام آزاد کرو یا ان کو کپڑے پہناؤ 10 مسکینوں کو۔ ایک قسم کے بارے میں یہاں تو کتنی قسمیں کھاتے ہو اور توڑتے رہتے ہو۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، تم اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو مت بناؤ، یہ گناہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا منافق کی علامت ہے بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اللہ ایسی چیزوں سے بچائے۔ لیکن نبی نے قسم کھائی تھی تو وہ پورا کریں گے۔ 100 کوڑے مارنے کے لیے بیٹھ گئے اپنی بیوی کو کہ تو گئی تھی ابلیس کے پاس، میں قسم کھا لیا تھا میں اپنی قسم پوری کروں گا۔ مولا رحیم ہے، نبی کی خدمت پر جو تھی اس کو کیا اللہ تعالیٰ عتاب میں رکھے گا؟ جو نبی کی خدمت میں تھی اس خاتون پر اللہ نے رحم نازل کر کے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ ایک ایسی جھاڑو لے جاؤ جس میں 100 کاڑیاں ہوں، ایک جھاڑو جس میں 100 کاڑیاں ہیں۔ جبرائیل امین نے لا کر حضرت ایوب کو دیا کہ اس 100 کاڑیوں والی جھاڑو سے ایک بار اپنی بیوی کو مارو، آپ کی قسم پوری ہو گئی۔ اللہ نے قسم پوری فرما دیا آپ کی، یہ قبول ہو گئی۔ عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں میں بہت ساری چیزیں عبرت ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے، شکوہ و شکایت والی زبانوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔